کسی نے ریکارڈنگ مجھے بھیجی ہے، اور بلال بھائی کو میں کہہ بھی دوں گا وہ گروپ میں بھی شیئر کر دیں، کہ جہاں حضرت شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ اس بات کا مختصر جسٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ اس بات کا اہتمام کریں اور لوگوں کو بھی اس پہ اکٹھا کریں، جمع کریں اور ترغیب دیں کہ درود شریف پڑھا جائے۔ اور حضرت شیخ بھی نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ایسی مجالس کا ذکر پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا کہ جی فلاں فلاں آپ ایسی، ویسے ہی یہ تو آتا ہے حدیث مبارکہ میں، جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے جو روز اقدس میں ہے، مدینہ منورہ حرم شریف کے اندر روز اقدس پہ، تو آپ وہاں تو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، مگر جو روز اقدس پہ نہیں ہے، باہر ہے جیسے ہم ہیں، تو آتا ہے کہ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں انسان کے ساتھ اس بات پہ، ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ جب درود شریف پڑھا جائے تو وہ درود شریف کو لے کے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود شریف بھیجا ہے۔ تو آپ یہی دیکھ لیجئے، پہلی تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لیا جائے، یہ کتنی بڑی بات، اور اس سے نور علی نور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جائے۔ اس کے انشاءاللہ آج زندگی رہی اور اللہ نے چاہا تو آج، پچھلی بار میں نے بات کی تھی کہ حج کی اسپریچول ڈائمنشن پہ ہم نے بات کرنی تھی اور نہیں ہوئی، اور ایکچولی بات پچھلی بار بھی عرض کی تھی اور پھر دوبارہ تھوڑا عرض کر دیتا ہوں کہ روحانیت کا تعلق صرف اسپیشلٹی حج اور عمرے میں نہیں ہے، روحانیت حج اور عمرے میں نہیں ہے، یا روحانیت صرف عبادات میں نہیں ہے، روحانیت کا تعلق کس چیز سے ہے اور یہ کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوگی، اور اس کا ہماری عملی زندگی پہ کیا امپیکٹ ہے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ یہ ہمیں ایک نقطہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی موجودہ زندگی کی کامیابی سے منقطع کر دیتے ہیں، کہ ان چیزوں کا، یا ودن انورٹڈ کاماز ہم کہتے ہیں کہ دینداری کا تعلق ہماری ظاہری کامیابی سے نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری کی وجہ سے ہماری ظاہری ناکامیابی ہوگی۔ اٹ از اے ہنڈرنس، یہ ایک کیا کہتے ہیں، یعنی ہمارے اور ہماری کامیابی کے بیچ میں یہ دیوار ہے، حائل ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اکثر یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ جی بس کوئی ذرا دین کی طرف آ بھی رہا ہوتا ہے تو اس وقت بس اتنا ہی کافی ہے، حالانکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ جب وہاں سے ہماری دوری ہوتی ہے تو ہماری حالیہ موجودہ زندگی پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی ختمات کے بعد اس اللہ نے چاہا تو اس پہ، یہ حج عمرے سے بھی کنیکٹڈ ہے اور صرف عبادات سے نہیں کنیکٹڈ ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے کنیکٹڈ ہے۔ اور آج جو ہم کامیاب ہوتے ہوئے ناکامیاب ہیں، حقیقی طور پہ سارے سکون کے اسباب ظاہراً ہوتے ہوئے بے سکون ہے، بے چین ہے، انزائٹی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، سٹریس میں ہے، اس کی کبھی ہم نے وجہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ فقیر کا کبھی مقصد تنقید نہیں ہوتا، صرف ایک سوچ فکر ہے، ایک تشخیص ہے، ڈائگنوسس ہے کہ ہم پتہ تو کریں کہ اگر میں اس حال میں ہوں تو اس کی کیا وجہ ہے، اور پھر اس وجہ کے اوپر کام کیا جائے تاکہ میرا حال بہتر ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، میری زندگی سنور جائے۔ اور اس سب میں کہیں ہمیں
ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کرتے ہوئے اور اس کی حقیقت سمجھتے ہوئے اور اپنی زندگی میں حقیقی روحانیت لاتے ہوئے، اسپرچولیٹی لاتے ہوئے ہماری ظاہری کامیابی تیز تو ہو سکتی، رک نہیں سکتی. دس از آف دی ایسنس. یہ ایک بنیادی نقطہ اس میں سمجھ گیا. تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ خود سوچئے، جیسے آپ سب دوست جمع ہیں یہاں، اور ابھی کیا ہے مقصد، کیا ہمارا یہاں کوئی دنیاوی گین نہیں ہے، کوئی ہماری کوئی کام کاروبار کچھ نہیں ہے. یعنی اس مجلس کی ایک تو پہلی ذکر کی مجلس، ابھی ختمات ہوں گے، اس سے پہلے درود شریف پڑھا، اس کے بعد بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی بات ہوگی، تو ذکر کی مجلس ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتوں، مختصر عرض کر رہا ہوں مفہوم حدیث شریف کا، کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسی مجالس کو تلاش کرے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور جب وہ مل جاتی ہیں تو جس فرشتے کو مل جاتی ہیں وہ باقی سب کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ، ہمارا مقصد مل گیا. اور کہتے ہیں جب فرشتے جمع ہونے شروع کرتے ہیں تو اس مجلس سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا تاتا بن جاتا ہے، قطار بن جاتی ہے، ہجوم بن جاتا ہے. تو جسٹ امیجن کہ اس وقت اللہ کی جس کو وہ آنکھ دے وہ دیکھ بھی لے گا کہ اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اس مجلس کو ڈھانپے ہوئے ہیں. اور کتنی بار بار یہ نقطہ آپ نے سنا ہے، مگر پھر ذرا اس کو تھوڑا سا دل سے سنیں. کبھی تو اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا. تو جب یہ فرشتے یعنی آسمان تک اور اس مجلس سے لے کے، تو جب اللہ پاک جب مجلس ختم ہو جاتی ہے یا اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں تو مختصر اللہ پاک پوچھتے ہیں بھائی یہ کیوں جمع تھے، الگ رنگ، الگ زبان، الگ نسل، ان کا مقصد کیا تھا وہاں آنے کا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ بس کوئی مقصد نہیں تھا سوائے تیری یاد کے. کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ جنت مانگ رہے تھے. وہ کہتے ہیں جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں، جنت دیکھی تو نہیں. اگر دیکھ لیتے تو اللہ اور مانگتے. کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. جہنم دیکھی ہے؟ اللہ دیکھی تو نہیں ہے. اور اگر دیکھ لیتے تو اس سے اور پناہ مانگتے، جہنم سے پناہ مانگتے. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. اب ڈو یو سی دی امپورٹنس اس مجلس کی؟ بعض دوست ہماری ایک عادت ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، اور یہ مجالس تو عجیب ہیں، اس کی جو روحانیت سمجھے اور حقیقت سمجھے. اور اس کا میں بھی انشاءاللہ یہ بات بھی ہوگی کہ اس کا ہماری موجودہ زندگی پہ کیا امپیکٹ ہے. اور بعض دوست محض تھوڑی سی سستی سے، ادب ایسی مجالس کا یہ کہ پہلے آیا جائے. آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا میں وہاں خانقاہ میں پہلے سے بیٹھا ہوتا ہوں، یہاں 1-2 منٹ پہلے آتا ہوں، کبھی 4:31 کی نہیں، 4:28-25 پہلے آتا ہوں مجلس کا. جب اور پھر درود شریف کی مجلس میں پورا اینڈ ٹو اینڈ شرکت کی جائے، ختمات میں اینڈ ٹو اینڈ، یہ بہت ضروری چیز ہے. اب ہم نے آنے کی زحمت بھی کر لی، پیٹرول بھی لگا دیا، وقت بھی لگا دیا، اور تھوڑی سی سستی کی وجہ سے 10-15 منٹ لیٹ ہو گئے. تو کتنا یعنی ہمارا ریسورسز سارے لگ گئے، انویسٹمنٹ ساری ہو گئی، ہماری جان مال وقت سب لگ گیا، پر تھوڑی سی سستی کی وجہ سے تاخیر سے آئے. تو آپ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ جو ابھی درود شریف کی مجلس ہوئی، اب جن لوگوں نے وہ مس کر دی تو کیا نقصان ہو گیا کہ جب اس درود شریف کا الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوگا. حضرت شیخ نے فرمایا کہ امید ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی جائے گی کہ یا رسول اللہ وہ سارے مجلس میں جمع ہوئے تھے آپ پہ درود پڑھنے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجالس سے کتنا خوش ہوں گے. اور اس مجالس کا جب ذکر ہوگا اور ہم محض سستی کی وجہ سے اگر ہم نے وہ مس کر دی وہ پورشن، ہم 10 منٹ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے 10 منٹ ہی درود شریف پڑھتے ہیں صرف محض سستی کی وجہ سے، تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ پھر آپ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوگا. آپ خود دیکھیں نقصان ہے کہ نہیں.
کتنا بڑا نقصان ہے. تو ایک تو دیکھیں سستی کتنی بڑی. ہمارے خواجہ نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے میں آتا ہے وہ 100% کامیاب ہے ماں سوائے اس کے جو سستی کرے. سستی کا کتنا نقصان ہے. تو بہرحال حضرت شیخ جیسے فرماتے ہیں کہ اس ایسی مجالس کا امید ہے کہ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے. تو جہاں ہمیں خود درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے وہاں دوسروں کو اس کی ترغیب بھی ضرور دیں. اس کے لیے چاہے اکٹھے ہو کے پڑھیں، انفرادی طور پہ پڑھیں، کیسے بھی پڑھیں. جیسے ہم نے وہ درود ٹوگیدر کی ایپ بنائی ہوئی ہے اینڈرائڈ پہ، انشاءاللہ ہماری وہ ایپل کی بھی جلد ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور ابھی اس پہ ہے. تو مقصد کیا ہے؟ تاکہ دوستوں کو اس کی دعوت دی جائے. آپ خود سوچئے جب رسول، اور اس میں ضرور لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چاہے ایک بار پڑھ کے اس میں ضرور اپنی انٹری کروا دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوگا اس کا بھی کہ تو اس میں ان کا بھی ضرور ذکر ہوگا جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا. تو چاہے ایک بار ہی پڑھ لیں تاکہ ہمارا نام تو آ جائے نا. عاشق کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معشوق کے سامنے کسی بہانے بھی ہمارا ذکر تو ہو جائے، چھوٹا کم زیادہ، باقی جس کو جتنی توفیق ہو. تو یہ جو درود شریف کی ہماری مجلس ہے یہ بہت اہم ہے. اور دوستوں سے میں ویسے ہی عرض کرتا ہوں کہ جب آنا ہی ٹھہرا تو اینڈ ٹو اینڈ تھوڑا سا 1-1.5-2 گھنٹے ہماری مجلس ہوتی تھی میکسیمم، اور وہ بھی وقت بھی بہت سہولت کا ہے. سنڈے ہے، اس کے بعد عصر کے بعد آپ گھومنے پھرنے بھی جا سکتے ہیں. تو ڈونٹ مس دس.